بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ طلب مغفرت، جیسے صحیفہ کاملہ کی دعا میں یا غافر الذنب الکبیر، اے بڑے گناہ کی مغفرت کرنے والے، اور اسی سے ملتی جلتی بات کی وَيَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَثِيرِ، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو دوبارہ جوڑ دینے والے۔ یہ مغفرت کا معنی ہے، ہڈی کو دوبارہ جوڑ دینا یہ مغفرت ہے۔ اور یہی سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بندہ چھریاں بھی مار رہا اور کہہ رہا ہو یا اللہ مجھے معاف کر، مغفرت فرما اور پھر چھری مارے۔ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے جی مجھے یہاں پہ چھری لگ گئی ہے، پٹی لگائے، ڈاکٹر پٹی لگا رہا ادھر سے ایک اور چھری مارے ہاتھ میں پکڑ کے اپنے آپ کو، ڈاکٹر کہے گا یہ کیا کر رہے ہو، دماغ ٹھیک ہے؟ آپ سے نہیں، ڈاکٹر صاحب ادھر بھی پٹی لگا دیں، اور ڈاکٹر ادھر توجہ کرے، آپ ایک اور چھری مارے اپنے آپ، ڈاکٹر کہا گیٹ آؤٹ، نکلو یہاں سے، یہ مذاق، دماغ خراب ہے تمہارا، پاگل کے پلے پڑ گئے۔ یہ ائمہ نے فرمایا ہے جو گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اور کہتا ہے استغفر اللہ، تو مذاق کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ، مذاق اڑاتا ہے۔ آپ اگر علاج کرانے جائیں اور جس چیز سے آپ بیمار ہوئے وہی حرکت کر رہے ہو ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر کہے گا کہ تمہاری دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور میرا مذاق بنا تو نکلو یہاں سے۔ تو یہ معنی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں استغفر اللہ، یعنی جو بھی برے اثرات پیدا ہو گئے ہیں خدا بند عالم ان کی مغفرت فرمائے، کمیاں بیشیاں جو ہو گئی ہیں سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ مینٹین کر دے۔ جیسے بلڈنگ مینٹین کی جاتی ہے، بلڈنگ میں کریکس آ جائیں، پینٹ اتر جائے فلان، تو مینٹیننس کرتے ہیں نا، ایک دفعہ ساری رینیو کر دیتے ہیں، جہاں رنگ کی ضرورت ہے رنگ کر دیا، جہاں سیمنٹ لگانے کی ضرورت سیمنٹ لگا دیا، جہاں کوئی اور کمی ہے وہاں پہ وہ لگا دی، ایک دفعہ پھر سے نئی کر دی۔ اس نیا کرنے کے پروسیس کو، مکمل کرنے کے پروسیس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مغفرت کا اصل ہے۔ توجہ فرما رہے؟ اس لیے دو لفظ ہیں الگ الگ، عفو اور غفران، مغفرت۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسی طرح توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے واپس پلٹنا۔ اب اللہ کا تواب ہونا، اللہ بہت زیادہ توبہ کرتا ہے، کیا مطلب؟ کہ جب بندہ شرمندہ ہو کر رب کی طرف پلٹتا ہے اسے بندے کی توبہ کہتے ہیں، اور بندے کے اس پلٹنے کے نتیجے میں جب خدا اپنی رحمت کے ساتھ اس پر پلٹتا ہے، خدا اپنی رحمتیں واپس اس پر نازل کرنا، یعنی رحمت کی، جسے ہم اردو میں سادہ لفظوں میں کہیں کہ اس کو آتا دیکھ کر اب جو خدا نظر رحمت کرتا ہے اس پر، اسے توبہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ بندے کی توبہ کے نتیجے میں اللہ کا اس پر رحمت کرنا، اسے کہتے ہیں، یہ تواب کا معنی یہ ہے کہ خدا نے بھی اس پر نظر رحمت کر دی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ جب یہ سب دیکھ لیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور اس سے استغفار کریں، انہ کان توابا، یقیناً وہ بڑا، یہ تواب کا مطلب کیا ہے؟ جو عام ترجمہ کرتے ہیں توبہ قبول کرنے والا، یعنی جب بندہ کرتا ہے تو پھر وہ بھی اس کے بدلے میں اس پر رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ بھی قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ پہلے خبر دے دی گئی اور جس طرح خبر دی تھی اسی طرح واقعات پیش آئے، خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے، جماعت در جماعت آ کر کلمہ پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے، یعنی جس طرح اللہ نے پہلے بتا دیا تھا بالکل اسی طرح ہو گیا۔ اور آپ قرآن مجید کی ان جو خبریں دی ہیں آئندہ کی، مثلا روم کے بارے میں خبر دی گئی کہ اب روم پر غلبہ پا لیا گیا، ایرانی جیت گئے تھے، یہ دو لڑتے تھے آپس میں، پھر اللہ نے فرمایا کچھ سالوں کے بعد روم والے دوبارہ غلبہ پا جائیں، اور اسی طرح ہوا، روم والے دوبارہ جنگ میں ایرانیوں پر
انہوں نے غلبہ پا لیا تھا اس وقت. صدق اللہ العلی العظیم.